السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک معاشرے کی بے راہ روی سے بچانے کے لیے نوجوان بچے اور بچیوں کی تربیت کس طرح ہونی چاہیے، کیا خصوصیات اپنانی چاہیے، اللہ رب العزت نے سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 میں جو بھی اللہ نے تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، اس میں اللہ رب العزت نے 10 خصوصیات ایسی بیان فرمائی کہ خصوصیات بیان کرنے کے ساتھ ساتھ مردوں کا ذکر بھی کیا اور عورتوں کا ذکر بھی کیا۔ آج معاشرے کے اندر ایک لفظ سننے کو ملتا ہے، یورپ نے، مغرب نے اس پر بہت محنت کی ہوئی ہے، اور وہ ہے مرد اور عورت میں مساوات ہونی چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے جس طرح مرد کو طلاق دینے کا حق حاصل ہے تو انہوں نے عورت کو بھی طلاق دینے کا حق دے دیا۔ اور چیزوں کے اندر بھی انہوں نے مساوات کے دعوے کیے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یورپ والے بھی اپنے مرد اور عورت کو مکمل مساوات کے حقوق نہیں دے سکے۔ چنانچہ جب ان سے خاص موضوع پر بات ہوئی، مساوات کے موضوع پر، تو ان کے قوانین کو بھی پڑھا، ان کا بھی مطالعہ کیا، اور ان سے گزارش کی کہ آپ بھی بہت کوشش کر چکے لیکن مرد اور عورت کو برابر کے حقوق نہیں دے سکے۔ ان کے سامنے ایک مثال رکھی، بڑے مفکر ماشاءاللہ موجود تھے، بڑے مصنف قسم کے لوگ اور بڑے قانون دان لوگ موجود تھے۔ ان کے سامنے عرض کیا کہ آپ نے کھیل کے میدان میں بھی مرد اور عورت کو مساوات کا حق نہیں دیا۔ آپ کے ہاں لان ٹینس کھیلا جاتا ہے، اس میں مردوں کے لیے اور قوانین ہیں، عورتوں کے لیے اور قوانین ہیں۔ عورتوں کے لیے ذرا نرم قوانین ہے لان ٹینس۔ تو ایک صاحب بولے، کہنے کے فزیکل فٹنس کی وجہ سے۔ میں نے کہا جواب ہو گیا، مجھے جواب مل گیا۔ انہوں نے کہا جسمانی مطابقت ان کی ایسی ہے، ان کے لیے نرم قوانین رکھنے پڑے۔ ان سے عرض کیا کہ آپ نے میراتھن ریس رکھی ہے، اس ریس کے اندر لڑکوں کے لیے اور پیمائش ہے، مردوں کے لیے اور پیمائش ہے، خواتین کے لیے اور پیمائش ہے میراتھن ریس کے اندر۔ کہنے کہ فزیکل فٹنس کی وجہ سے۔ میں نے کہا پھر جواب مل گیا مجھے ایک اور۔ ان سے عرض کیا آپ نے اگر عورت طلاق دے
تو اور قوانین ہیں، مرد اور طلاق دے تو اور قوانین ہیں، اگر مرد طلاق دے تو ایسی صورت میں جب تک عورت دوسری شادی نہ کر لے تو پورا خرچہ مرد اٹھائے گا طلاق دینے کے بعد۔ عورت کے لیے آپ نے ایسا نہیں رکھا، یہاں بھی مساوات نہیں۔ تو ان کو 8-10 اس طرح کی مثالیں دی کہ آپ لوگ بھی مساوات قائم نہیں کر سکے۔ آپ دعویٰ نہ کیجئے کہ اسلام نے مساوات نہیں رکھی اور آپ نے رکھی، بالکل دعویٰ نہ کریں، تو خاموشی چھا گئی، اس لیے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ عورت ذات کو کیا حق دینا چاہیے۔ اسلام نے بھی مساوات سکھائی ہے، مکمل مساوات سکھائی ہے، لیکن کس چیز کی مساوات تھوڑا سا سمجھنا ہوگا۔ حقوق کی مساوات، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے۔ پیسے برابر ہونا، مال برابر ہونا، سب کو روٹی ایک جیسی، سب کو چینی ایک جیسی، سب کے کپڑے ایک جیسے، سب کے گھر ایک جیسے، یہ کمیونزم میں ہو چکا، انہوں نے بھی تجربہ کر کے دیکھ لیا، یہ سب کچھ ہو چکا، سوشلزم میں بھی ہو چکا، نہیں دے سکے وہ حقوق، ختم ہو گئے وہ دنیا سے نظام، آہستہ آہستہ ناکام ہو گئے۔ اسلام نے جو مساوات کا تصور دیا وہ یہ ہے کہ حقوق کی مساوات، جس کا جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، عورت کا جتنا حق ہے، جو حق ہے وہ اس کو دے دیا جائے، یہ ہے مساوات، حقوق کی مساوات، اور یہ مساوات اللہ نے قائم کی ہے۔ اور اس سورہ احزاب کی آیت 35 کے اندر اللہ نے صفات میں مساوات قائم کی۔ اگر ہم معاشرے کو بہترین بنانا چاہتے ہیں، گھر کے مرد اور عورت بہترین خوبیوں کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے تلاوت کیجیے گا سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 کی، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مساوات کن چیزوں میں رکھی ہے، حقوق کے علاوہ صفات میں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، اس طرح مردوں اور عورتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے 10 صفات بیان فرمائی۔ آج وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر، خاندانوں کے اندر ان 10 صفات کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں، ان 10 صفات کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جتنا ہو سکے۔ نمبر 1، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب اور آخرت میں کامیابی اور مغفرت کا وعدہ کیا آخر میں۔ ان المؤمنین، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ یہاں مومن اور مسلم میں فرق کیا گیا ہے، اور اس کے لیے ہمیں مدد ملتی ہے حدیث جبریل سے، جس میں جبرائیل علیہ السلام نے ایمان اور اسلام کے بارے میں الگ الگ سوال کیا۔ اس سے سمجھ میں آئے گا کہ مسلم اور مومن میں کیا فرق ہوتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے ایک سوال تو یہ کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، مل ایمان، کہ ایمان کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر 5 چیزیں بتائیں۔ اب ایک ایک چیز کو سمجھنے کی ضرورت۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر۔ مومن کسے کہتے ہیں؟ جو 5 باتوں پر ایمان رکھتا ہے، اللہ پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، آسمانی کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ مومن کہلائے گا۔ اور مسلم کون کہلائے گا؟ اسلام کیا ہوتا ہے؟ مسلم کا معنی اسلام لانے والا۔ اور اسلام کیا؟ جب یہی سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہ مل اسلام، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزیں گنوائیں اس کے جواب میں بھی کہ اسلام کیا ہوتا ہے۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ کا اقرار، نمبر 2 نماز، نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 روزہ، نمبر 5 حج۔ تو یہ 5 خصوصیات جس بندے کے اندر، جس انسان کے اندر موجود ہوں گی، وہ اسلام لایا، وہ مسلم کہلائے گا۔
تو معلوم ہوا کہ ہمیں معاشرے کے نوجوانوں کے اندر ان 5 ایمان والی باتوں پر اور ان 5 اسلام والی باتوں پر محنت کرنی پڑے گی. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات. نمبر 3 والقانتین والقانتات. فرما بردار مرد، فرما بردار عورتیں. کہنا ماننا، کہنا ماننا، کہنا مان کر چلنا زندگی میں، یہ کامیاب انسان کی خوبی ہوتی ہے. وہی بھی سمجھتا ہے کہ کس کا کہنا ماننا ہے. ایسا فرما بردار. نماز کے اندر انسان انتہائی فرما بردار ہوتا ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیتے. ایک بندہ اللہ اکبر کہتا ہے، سارے رکوع میں چلے جاتے. پھر وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں، سارے کھڑے ہو جاتے. پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہیں، سارے سجدے میں چلے جاتے ہیں. چنانچہ مستشرقین نے تو لکھ دیا نا، یہ مستشرق یعنی مغرب والے، یورپ والے جو کہ اسلام کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں، انہوں نے، غیر مسلموں نے لکھ دیا کہ مسلمان جس طرح ایک اپنے قائد کا، ایک امام کا کہنا مان کر چلتا ہے نماز کے اندر، اتنا فرما بردار ہوتا ہے. اگر یہ مسلمان قوم اپنی باقی زندگی میں بھی اپنے ایک قائد کی بات مان کر چلنے لگے تو یہ دنیا کی مضبوط ترین قوم بن جائے. اور یہ کمزور اس لیے ہے کہ یہ نماز کے اندر تو فرما برداری کا اظہار کرتی ہے، لیکن وہ والی فرما برداری مسجد سے نکل کر اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتی. کہ ہر یونٹ کا ایک امام، گھر کا ایک امام، ماں باپ، ایک معاشرے کے اندر رہنما، ایک ادارے کے اندر رہنما، ایک فیکٹری کے اندر ایک رہنما، ایک جہاں کام کر رہے دفتر میں وہاں رہنما، ایک مسلمانوں کا رہنما. اور یہ انسان اس کے اندر فرما برداری، مرد کے اندر بھی عورت کے اندر بھی. کہنا ماننا یہ مستقل ایک موضوع ہے، انشاءاللہ آگے آ رہا ہے وہ مستقل الگ سے بھی، کہ کہنا ماننا یہ ایک مستقل خوبی ہے مرد اور عورت کی، اور ہمارے نوجوان مرد بچوں کی اور بچیوں کی. والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات. سچ بولنے والے مرد، سچ بولنے والی عورتیں. اس میں بھی دونوں کو برابر ہونا چاہیے. والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات. روزہ رکھنے والے مرد، روزہ رکھنے والی عورتیں. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات. اور اپنے سطروں کی حفاظت کرنے والے مرد اور سطروں کی حفاظت کرنے والی عورتیں. نوجوان مردوں اور نوجوان عورتوں پر، بچوں اور بچیوں پر محنت کرنا اس بارے میں، عفت اور عصمت کی تربیت دینا، عفت اور عصمت کی تربیت دینا، پاک دامنی کی تربیت دینا. جہاں کان بھی پاکیزہ ہوں، آنکھیں بھی پاکیزہ ہوں. یاد رکھ لیجئے گا، یہ 2 چیزیں ہیں، کان اور آنکھ. ہم کانوں سے سنتے ہیں، اندر آڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے. آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ اگر ایک موبائل کے اندر، نوجوان اس سے جلدی سمجھ جائیں گے، ایک موبائل کے اندر آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ جو ہے وہ تفریحی چیزوں کی جائے، میں غلط چیزوں کا نام نہیں لیتا، تفریحی چیزوں کی جائے، اور جب اس کو ری پلے کیا جائے تو اس میں سے قاری سدیس کی تلاوت سنائی دے، نعتیں سنائی دیں، ناممکنات میں سے ہے. اس میں آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ کیا کی ہے، بھرا کیا ہے. اگر اس نوجوان نسل کے کان اور آنکھوں کی حفاظت ہم لوگ کر لیں تو اندر جو دماغ میں ریکارڈنگ ہوگی، یعنی خیالات جو بنیں گے وہ پاکیزہ ہوں گے. لیکن اگر ہم گھروں کے حالات میں آنکھوں اور کانوں کے نوجوان بچوں کی تربیت نہیں کر سکے، پہرے نہیں بٹھا سکے، تو
تو ایسی صورت میں جو ریکارڈنگ ہوگی، جو ذہن میں خیالات ریکارڈ ہوں گے آڈیو ویڈیو، وہ پاکیزہ نہیں ہوں گے میرے محترم، اس کے اعمال پاکیزہ نہیں ہوں گے، بھول جائیں، ناممکنات میں سے۔ ہاں اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ تو سب پر قادر ہے، اللہ کا جو نظام ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اس لیے ان 10 چیزوں کے اندر محنت کرنا، والحافظین فروجهم والحافظات، اور پھر والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں۔ یہ 10 خصوصیات میں، اور اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اور ذکر کی صورتیں قرآن مجید کی تلاوت، اللہ کا ذکر درود شریف کی صورت میں، اللہ کا ذکر نماز کی صورت میں، اور الگ طور پر تسبیح بھی، تحلیل تسبیح سبحان اللہ کہنا، تحمید الحمدللہ کہنا، تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا، اور جو ذکر کی صورتیں، اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں، وہ بنانی پڑیں گی، محنت کرنی پڑے گی اس پر، تاکہ اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جائیں۔ اور اگر نوجوان نسل کو ہم نے ایسا تیار کیا کہ اس کے ذہن میں اللہ کی یاد تو کیا، اللہ کا نام بھی نہیں ہے، اللہ کا وہ یقین جو اس کے اندر ہونا چاہیے کہ ایک ذات ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، جس نے مجھے کچھ احکامات دیے ہیں، جو مجھے موت دے گی، جو موت کے بعد میرے ساتھ سزا اور جزا کا عمل رکھے گی، وہ پوری یاد تب وابستہ ہوگی جب اس پر محنت ہوگی۔ تو آج کی نشست میں صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ جب ضرورت محسوس ہو، ساری زندگی ضرورت محسوس ہوگی کہ ہم اپنے نوجوان مرد، نوجوان عورتوں کے اندر کیا خصوصیات پیدا کریں کہ جس سے وہ ایک کامیاب مرد اور ایک کامیاب عورتیں بن سکیں۔ اور یہ 10 کی 10 خصوصیات ماں باپ کو بھی اپنے اندر لانی ہوں گی۔ میں پھر عرض کروں گا کہ اگر ماں باپ اپنے آپ کو مستثنا کر لیں ہماری خیر ہے، لیکن ہمارے بچوں کے اندر، یہ نوجوانوں کے اندر یہ چیزیں پیدا ہونی چاہیے۔ جی نہیں، اس نے گھر کے اندر کیا ماحول دیکھا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات، درمیان میں ایک رہ گیا والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، ان کے اندر قوت برداشت پیدا کرنا، تکلیف پہنچے، حالات آئیں، اس پر یہ اس کو برداشت کر سکیں، منفی رد عمل کو روک سکیں، والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات، اور اللہ کا دھیان رکھنے والے مرد، عاجزی کرنے والے مرد، عاجزی کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات ہو چکا، والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد، صدقہ کرنے والی عورتیں، اولاد کے اندر عادت ڈالنا کہ وہ صدقہ کریں۔ ان کے اندر نوجوان ہو گئے لیکن صدقہ کرنے کی عادت ان کو نہیں پڑی۔ بعض لوگوں کو دیکھا، ماں باپ کو دیکھا کہ وہ جب کوئی کسی کو دینا ہوتا ہے پیسہ تو وہ بچوں کے ہاتھ میں دیتے ہیں، کہتے ہیں آپ دیں، اور جب پوچھا ان سے کہ آپ بچوں کے ہاتھ سے کیوں دلواتے ہیں تو انہوں نے کہا تاکہ بچوں کو بھی دینے کی عادت پڑے، صدقہ کرنے کی عادت پڑے۔ والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات۔ ان 10 خصوصیت کو اپنانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ان کے لیے تیار کر رکھے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اپنے معاشرے کے اندر یہ صفات خود بھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر محنت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور خاص طور پر ہمارے معاشرے کے نوجوان بچوں اور بچیوں کو ان 10 خصوصیات کا حامل اللہ تعالیٰ بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔